بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، بہت سارے ایسے ہمارے سبسکرائبرز، ویورز جو کہ بہت خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ عاشق رسول بندہ بن جائے صحیح معنوں میں، یہ سب خواہش رکھتے ہیں، لیکن اس کے معاملات ہے کیا، اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تو ناظرین، میں نے سوچا کہ آپ کے لیے ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتایا جائے کہ کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے مجھ پہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا، جب میں بھی جوان ہی تھا، بالکل 30-31 سال کی عمر تھی اس وقت، تو اللہ رب العزت کا احسان ہوا، اور اس کے بعد بھی کئی بار الحمدللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو بھی لگا رکھی ہے، سارا میں نے واقعہ بیان بھی کیا تھا کہ وہ کیا ہوا تھا۔ جب بھی میں واپس مڑ کے دیکھتا ہوں کہ ان دنوں معاملے کیا تھے، تو ان دنوں یہ تھا کہ میرے دل میں ایسی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بس گئی تھی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہی رہتی تھی، اور مدینے کی گلیاں ہی رہتی تھی، مسجد نبی ہی رہتی تھی، کیونکہ میں سیرت النبی کا مطالعہ کر رہا تھا، اور سیرت النبی کے مطالعے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ماحول میں کھو جاتے ہیں۔ اگر میں انتہائی گھٹیا سی مثال دوں، بہت چیپ قسم کی مثال دوں، بہت معذرت کے ساتھ، کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ڈرامے دیکھتے ہیں، ڈرامے کی سٹوری ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں کھو جاتے ہیں، اور وہ پھر سوچتے رہتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا، پھر آگے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ پچھلے دنوں ترکی کے ڈرامے بھی چلتے رہے، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ لوگ ایسے شیدائی ہو گئے کہ یہ بھی دیکھنی ہے، کس وہ بھی دیکھنی ہے۔ پتہ چلا جی کہ پورا دن ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں۔ کیا ہے آخرکار؟ اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ کاش کہ کچھ ایسا ہو کہ ہم اپنی زندگی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا مطالعہ کریں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب جیسے قرآن کریم ہے، ایسے ہی سیرت النبی ہو جائے۔ سبحان اللہ! ہر بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اتنا جان لے، اس کے دل میں ایسے بس جائیں کہ کچھ اور آئے ہی نہ۔ تو یہ ہے سچی محبت۔ اس وقت ہمیں کسی ویڈیو کی ضرورت نہیں رہے گی، کسی آڈیو کی ضرورت نہیں پڑے گی، حتیٰ کہ کسی کو سننے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آپ خود اتنا جان جائیں گے۔ یہ میرے رب کریم کا یہ نظام ہے۔ میرے رب کریم کی ذات ایسی ہے کہ آپ جس چیز میں دل لگائیں اس میں وہ آپ کا دل لگا دے گا۔ اس میں آپ دنیا میں آنا چاہیں، آخرت میں رکھیں، اللہ سے محبت میں آ جائیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی حقیقی کامیابی ہے، کیونکہ یہی محبت آپ کو اللہ تک لے کے جاتی ہے، اور قیامت کے دن آپ کا بیڑا بھی پار کروا دیتی ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورہ توبہ کی یہ آیات ہیں، آخری 2 آیات ہیں ایسی۔ ان کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص ان کا بار بار مطالعہ کرتا ہے یا ان کا ورد کرتا ہے، اب وہ اس کو کھلا ورد کرے یا اس کو صبح شام میں اپنی مرضی سے کوئی اوقات رکھ لے، لیکن ان کا ورد زیادہ سے زیادہ کرے، اس کے اوپر اللہ رب العزت کی ایسی برکتیں نازل ہوتی ہیں، ایسی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ رب العزت اس پہ ایسی برکتیں کرتا ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب ہو جاتی ہے، وہ عاشق رسول بن جاتا ہے۔ اس کے بعد
اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس آیت کے ساتھ ساتھ وہ درود شریف کا بھی ورد کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس پہ اپنی ایسی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے کہ وہ شخص اللہ کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، اس کے معاملات جو ہیں اللہ رب العزت اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ آپ کر کے تو دیکھیں، یہ آیات آپ سنیں اور اس کا ترجمہ بھی سنیں، یقیناً آپ خود ایک ایک لفظ کو پا لیں گے۔ دیکھیے ذرا سورہ توبہ کی آیات نمبر 128 اور 129، اب غور سے سنیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے، لوگو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ آیت نمبر 129 سن لیجئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ توكلت وهو رب العرش العظیم۔ اور پھر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ اللہ مجھے کفایت کرتا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ ناظرین، ان آیت پہ غور سے یہ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب تم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تمہیں ایذا پہنچایا جاتا ہے تو ان کو گراں معلوم ہوتی ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کے اتنے خواہش مند ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک لفظ حریص کا استعمال کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک لفظ استعمال کیا ہے حریص علیکم، کہ وہ تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں، ایسے کہ وہ مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے ہیں۔ آپ جب یہ آیت کریں گے اور آپ مومن ہوں اور نہیں ہیں تو بن جائے تو دیکھیے وہ آپ کے اوپر کیسے کرم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انہی لوگوں پر جو ہے وہ کرم کرنے والے نہیں تھے جو آپ کے دور میں تھے، یہ قیامت تک کے لیے ہیں، یہ آقائے دو جہان ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ یہ آج بھی جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ عطا کرے۔ اس آیت کا ورد اپنی مرضی سے جیسے چاہیں کیجئے، لیکن زیادہ سے زیادہ کیجئے، زیادہ سے زیادہ کیجئے، اور پھر اپنی زندگی میں انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی آپ رحمتیں اور برکتیں دیکھیے۔ اور جب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تو مہربانی کر کے اس چینل پہ کمنٹ کر کے ہم سے بھی مبارکباد وصول کیجئے۔ انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔